امام دین ایک بات ہے، وہ لوگ جن کو نیند کا مسئلہ ہے نا، ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی عادت ڈالیں کہ وہ رات کو 10 بجے تک سو جائیں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، کیونکہ اگر وہ پہلے سوئیں گے نا تو ایک فیملی ٹائم ہوتا ہے. اگر زیادہ لیٹ سوئیں گے تو پھر بھی پرابلم ہوتا ہے کہ آپ صبح دیر سے اٹھیں گے، کیونکہ کم از کم 7-8 گھنٹے کی نیند ہونی چاہیے. تو کوشش کریں کہ جب آپ 10 بجے سو جاتے ہیں تو آپ صبح 5-6 بجے اٹھ جائیں، جو فجر کا وقت ہوتا ہے. بلکہ کتنا اچھا سسٹم ہے امام دین، عشاء کی نماز پڑھی اور آپ سو گئے، اور جب رات کو تہجد کا وقت ہوتا ہے آپ تہجد پڑھیں، فجر کے وقت آپ نماز کے لیے جائیں، صبح کا وقت ہے. پھر ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ نے سیدھا نہیں لیٹنا. اچھا، کیونکہ جب آپ سیدھا لیٹتے ہیں تو اسے سانس زیادہ خراب ہوتا ہے، اور ان کو نا کروٹ سے لیٹنا چاہیے. کون سی کروٹ؟ کوئی بھی کروٹ لے لیں، اچھا، ٹھیک ہے، آپ چاہے دائیں کروٹ لیٹیں بائیں کروٹ لیٹیں، لیکن کروٹ سے آپ کا سانس بہتر ہوتا ہے. اور یہ آپ خود بھی غور کریں کہ کون سی کروٹ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، دائیں طرف یا بائیں طرف. اچھا، یہ بندہ خود ڈیسائیڈ کر جی سکتا؟ کر سکتے ہیں. ہم ان کو ایک ڈیوائس لگا دیتے ہیں، جب وہ سیدھا لیٹتے ہیں تو وہ ڈیوائس ان کو کہتی ہے کہ آپ فوراً کروٹ لے لیں، اور پھر وہ مریض کروٹ لے لیتا ہے. تو کروٹ ان کے لیے بہتر ہوتی ہے. تو اس طرح ان کا علاج کیا جاتا ہے اور یہ لوگ بہت اچھی زندگی گزارتے ہیں. ایک امام دین اور کنڈیشن ہوتی ہے جس کے اندر انسان کی ٹانگوں میں کھچاؤ شروع ہو جاتا ہے. جی، یہ سوال میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ سے. جی، وہ جو کھچاؤ ہوتا ہے نا، وہ رات کو ایک تو ان کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے پاؤں کو نا ہلاتے رہتے ہیں. اچھا، بہت کوشش کرتے ہیں کہ پاؤں کو نہ ہلائیں، لیکن پھر بھی ان کی ایک عادت پڑی ہوتی ہے کہ جیسے جیسے شام ہوتی ہے یا وہ جب خالی بیٹھے ہو نا تب یہ کیفیت زیادہ ہوتی ہے. پھر ٹانگوں میں کھچاؤ، ٹانگوں میں لگتا ہے کہ جیسے کیڑیاں سی چلتی ہیں یا سن ہوتی ہیں، اور بعض اوقات پورے جسم میں عجیب سے بے چینی سی ہو جاتی ہے. جی، اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ریسٹ لیس لیگ سنڈروم. اچھا، ٹھیک ہے نا، کہ جس میں ٹانگوں کی بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ اس پنڈلیوں میں سے کھچاؤ ہوتا ہے. ایک لفظ مجھے لیگ، ہاں، مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ ٹانگوں کی بات ہو رہی. لیگ کا مطلب ہے ٹانگیں، ہاں جی، ہاں جی. ریسٹ لیس کا مطلب ہے بے چینی، اور سنڈروم کا مطلب ہے علامات کا مجموعہ. ٹھیک ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں RLS، اچھا ریسٹ لیس لیگ سنڈروم. جی، پھر ایک اور کیفیت ہوتی ہے کہ جس کے اندر، جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی کہ نیند بہت زیادہ آتی ہے، ہاں جی، اور نیند اتنی ہوتی ہے کہ انسان سے کنٹرول نہیں ہوتا. بعض اوقات اس کو لگتا ہے کہ جیسے اس کو فالج ہو گیا ہے سوتے ہوئے نا، نہ وہ پاؤں ہلا سکتا ہے نہ وہ ٹانگیں ہلا سکتا ہے. ہاں جی. یہ کیفیت ہوتی ہے پٹھوں کی وجہ سے نا. تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، اگر ان پر غور کیا جائے، ان کا پراپر علاج کیا جائے تو انسان بہت بہتر انداز میں زندگی گزار سکتا ہے. کیونکہ انسان کی 1/3 زندگی تو سوتے میں گزرنی چاہیے نا. اچھا، اگر مثلا 33 سال عمر ہے، زندگی ہے، تو 11 سال گزر جانے چاہیے سوتے ہوئے، یعنی 11 سال وہ سوتے اور کھوتے میں گزارے. سوتے میں بھئی دیکھیں نا، اگر 7-8 گھنٹے کی نیند تو لازمی ہے نا. ہاں جی، ہاں جی. جب 7-8 گھنٹے، 24 گھنٹوں میں سے 7-8 گھنٹے، تو 8 گھنٹے نکل گئے نا. 8 گھنٹے نیند کے، ٹھیک ہو گیا. 8 گھنٹے آپ کے کام کے، اور 8 گھنٹے جو بچتے ہیں اس کے اندر عبادات کریں، دوستوں سے ملیں، تمام جو آپ کے معاملات ہیں وہ کریں. تو اس طرح اگر انسان زندگی گزارے تو بہت اچھی زندگی گزرتی ہے. کیونکہ طریقے تو بہت ہیں، مرنا تو سب نے امام دین. ہاں جی، ہاں جی. جو آیا ہے جانا تو ہے ہم نے. ڈاکٹرز کے پاس آپ جاتے ہیں علاج کے لیے، آپ جاتے ہیں کوالٹی آف لائف کے لیے، کہ جتنے دن آپ کے زندگی کے ہیں وہ اچھے انداز میں گزریں، صحت کے ساتھ گزریں. صحت کے ساتھ گزریں. آپ ڈاکٹرز کے پاس کوانٹیٹی کے لیے نہیں جاتے کہ میری زندگی کے دن بڑھ جائیں گے، وہ نہیں بڑھتے. وہ تو جو ہمارا وقت مقرر ہے اللہ کی طرف سے، ہم سب نے واپس جانا ہے. ہاں جی، ہاں جی. اور پھر دعا کرنی چاہیے کہ وہ جو قرآن میں بھی اللہ نے کہا ہے نا کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کہ جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں پھر اس کو اوندھا کر دیتے ہیں. وہ ایک اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچائے کہ اگر عمر ہے تو پھر آپ چلتے پھرتے تمام کام کریں، سب کے لیے سہارا بنیں، نہ کہ خود سہارا بن جائے. اور اس کے لیے امام دین پلاننگ کرنی پڑتی ہے. کیونکہ دیکھیں، اگر
ہمیں اپنی صحت کا خیال نہیں. میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہے نا تو ہم اپنی صحت کا خیال کریں گے. کیونکہ یہ نہ ہو جب بچوں کی انجوائمنٹ کے دن آئے ہیں، انہوں نے کام کرنا ہے، انہوں نے مثبت کام کرنے ہیں، اور اب آپ جا کے بستر پہ لیٹ گئے. کیونکہ سمجھاتے رہے کہ دیکھیں تمباکو کا استعمال نہ کریں، نقصان کرے گا، الکوہل کا استعمال نہ کریں، نقصان کرے گی، بہت پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں، یہ آپ کی صحت کو خراب کر دے گا، آپ بیمار ہیں، اپنی صحت کا خیال کریں. لیکن آپ نے توجہ نہیں دی اس وقت جب آپ کو دینی چاہیے تھی، اور جب بیمار ہو گئے اب اولاد آپ کی ایک ہسپتال دوسرا ہسپتال، کوئی امریکہ میں ہے اولاد، کوئی یورپ میں ہے، کوئی پاکستان میں اور کہیں ان بھی کی اپنی زندگیوں کا سرکل شروع ہو گیا ہوتا ہے امام دین. تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے فیوچر پلاننگ کہ کل کو میں نے اپنی اولاد کو تنگ نہیں کرنا، بوجھ نہیں بننا ان کے لیے، اور میں نے آج سے اپنی صحت کا خیال کرنا ہے بس. بالکل ٹھیک. تو اس طرح ایک اچھی زندگی گزرتی ہے. آپ بات مجھ سے کر رہے تھے کہ نیند کا نہ آنا. امام دین ایک کنڈیشن ہوتی ہے جب انسان لمبے سفر پہ جاتا ہے نا، اچھا مثلاً آپ یہاں سے امریکہ جا رہے ہیں، وہ آسٹریلیا اگر وہاں جا رہے ہیں تو وہ جب جہاز اتنا لمبا سفر طے کرتا ہے نا، مختلف ٹائم زون سے گزرتا ہے، تو جب لوگ اپنی منزل پر پہنچتے ہیں تو ان کو چکر آنے لگتے ہیں. اس کی وجہ ان کو نیند خراب ہو جاتی ہے، ان کی بھوک خراب ہو جاتی ہے، ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، ان کو متلی شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ اللہ نے ہمارے دماغ میں ایک سسٹم رکھا ہوا ہے، وہ ہمارے سورج کے نکلنے کو محسوس کرتا ہے. اچھا جب رات آتی تب بھی وہ محسوس کرتا ہے، اچھا اور اس کے ساتھ پھر ہمارے جاگنے کا عمل اور سونے کا عمل کنٹرول کرتا ہے. اچھا جب آپ یہاں سے کسی دوسرے ملک جاتے ہیں جو بہت دور واقع ہے، ہاں یہاں پر تو ہے دن اور وہاں پہ ہوگی رات، ہاں جی ہاں جی ہاں جی. تو اب ہمارا دماغ تو محسوس یہ کرے گا کہ وہاں پر بھی دن ہوگا ہاں جی ہاں جی. لیکن وہاں پر رات ہوتی ہے. تو یہ جو امبیلنس ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے پھر انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے. جٹ لیک ہو جاتا ہے. جٹ نہیں، جیٹ. وہی جٹ ہی کو لیک ہو سکتا ہے نا. امام دین یہ جیٹ ایک جہاز ہوتا ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ جاتا ہے. تو جٹ بھی تیزی کے ساتھ ہی جاتا ہے. اچھا، یہ جٹ جو لیک ہے یہ کب ایجاد ہوا تھا؟ امام دین جو کمرشل فلائٹ تھی نا، جو پہلی جو مسافروں کو لے کے گئی تھی، ہاں جی، وہ میرا خیال ہے 1952 میں تھی، جو برطانیہ نے اپنا جہاز بھیجا تھا، اور وہ جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ جیٹ بھیجا تھا. جی جیٹ جہاز تھا. تو جیٹ لیگ فنومینا جو ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہوتا ہے. اچھا، تو اس کے اندر ہم لوگوں کو ایڈوائس یہ کرتے ہیں کہ آپ نے صبح کے وقت جس منزل پر آپ پہنچے ہیں، اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ ویسٹ سے ایسٹ آ رہے ہیں، یعنی آپ مغرب سے مشرق میں آ رہے ہیں یا مشرق سے مغرب جا رہے ہیں. اگر آپ وہاں سے آ رہے ہیں پاکستان، امریکہ سے پاکستان آ رہے ہیں، تو پھر یہاں پر آپ کو جب پاکستان آپ پہنچیں گے تو پھر آپ کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا. اس کے لیے پھر ایک تو ڈیورنگ فلائٹ آپ پانی کا استعمال اچھا کریں، اچھا، تاکہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو جائے. اوکے. اس کے بعد کوشش کریں کہ جب آپ پاکستان آ رہے ہیں تو آپ وہاں پر 1 گھنٹہ پہلے سو جایا کریں. یعنی جہاز میں ہی سو جائیں؟ نہیں، اگر آپ نے پاکستان آنے کا پلان کیا ہے، وہاں سے اگر ہم نے 8 بجے جہاز پر سوار ہونا ہے جی، تو ہم 7 بجے سو جائیں؟ امام دین آپ 2-3 ہفتے پہلے عادت ڈالیں کہ آپ 1 گھنٹہ پہلے سو جائیں رات کو. اچھا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو لوگ پاکستان سے امریکہ جانا چاہتے ہیں، وہ کوشش کریں کہ وہ عادت ڈالیں کہ وہ 1 گھنٹہ بعد سوئیں. مطلب اگر 9 بجے سوتے ہیں یہاں جی، تو وہ 10 بجے سویا کریں. اس طرح جب وہاں پہنچیں گے تو ان کو ایک عادت پڑے گی، اور جب وہ یہاں سے چلتے ہیں تو پھر وہ اپنی جو گھڑیاں ہیں ان کو بھی سیٹ کر لیں اپنے اس ٹائم کے مطابق. جب آپ وہاں پہنچیں گے تو پھر آپ کو وہاں پہ مشکل نہیں ہوگی ٹائم دیکھنے کی. ٹائم دیکھنے نہیں کی. تو گھڑی نہ ہو تو ٹیلی فون نہ کر لیں. کیوں؟
اس میں بھی تو گھڑی ہوتی ہاں اس میں بھی ہوتی ہے، وہ بھی ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. ہاں جی. لیکن سب سے امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی کا. اچھا. کیونکہ سورج کی روشنی ہے جو آپ کو ان تمام چیزوں کے معاملے میں کنٹرول کرتی ہے. تو پھر جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اگر یہاں پہ آئے ہیں تو پھر صبح کے وقت آپ کی روشنی یا شام کے وقت جو ہوتی ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے اس وقت پھر آپ نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو اس طرح پھر آپ اپنے آپ کو اس جیٹ لیگ سے بچا سکتے ہیں. ہاں جی. پھر کچھ لوگوں کو ہم کو ایک آدھ گولی بھی دے دیتے ہیں، وہ جو میلیٹونن کی ہوتی ہے اس کو کھا کہ کے. وہ جہاز میں بیٹھتے ہی گولی منہ میں ڈالیں اور سو جائیں. نہیں، وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جہاں پہنچنا ہے نا وہاں پر کیا وقت ہوگا. تو اگر وہاں پر دن کا وقت ہوگا یا رات کا رات وقت ہوگی، ہوگا. اگر وہاں پہ رات ہے تو کوشش کریں کہ پھر آپ یہاں پر جتنا کوشش کر سکتے ہیں کہ جہاز میں کم سے کم سوئیں. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ کبھی انشاءاللہ اس پہ ہم لمبی ڈسکشن کریں گے. تو ایک یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ہمارا پرابلم ہو سکتا ہے نیند کا. ٹھیک.